روزانہ ہم فرض علوم میں سے کچھ ضروری مسائل مختلف ٹاپکس پہ سنتے ہیں۔ آج کل جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ جدید دور کے جو مسائل ہیں کاروباری خرید و فروخت کے، اس حوالے سے سن رہے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ چونکہ آج کل استعمال ہوتا ہے، ڈیبٹ کارڈ بھی استعمال ہوتا ہے، کریڈٹ کارڈ آن لائن شاپنگ کے لیے زیادہ تر لوگ ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ ہی استعمال کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سائل کہتا ہے کہ میں بینک کا کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہا ہوں، اگر میں 40 دن کے اندر اس کی ادائیگی کر دیتا ہوں تو سود بھی نہیں دینا پڑتا، تو یہ کارڈ کیا میں استعمال کر سکتا ہوں؟ کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ بہت سارے لوگ دنیا بھر میں کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرتے ہیں اور اس میں ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اتنے ٹائم میں پیسے دے دیں ورنہ پھر آپ کو اتنے فالتو دینے پڑیں گے۔ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بینک یہ سہولت دیتا ہے کہ آپ ادھار میں اشیاء کی خریداری کر سکتے ہیں اور دکاندار کو بینک فوری ادائیگی کرے گا، لیکن کارڈ ہولڈر بینک کو جو بھی انتہائی مدت مقرر ہے، 30 دن ہے، 40 دن ہے، اس وقت سے پہلے ادا کرے گا۔ یعنی آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں نا بینک اکاؤنٹ میں، آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے اور اس کی ایک لمٹ مقرر ہے کہ آپ 1 لاکھ کی خریداری کر سکتے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں تب بھی آپ اتنی 2 لاکھ کی 50,000 کی لمٹ ہوتی ہے ہر ایک کی، اس کے مطابق آپ خریداری کر سکتے ہیں۔ بینک کی طرف سے اسے پے ہو جائیں گے، جہاں سے آپ نے کریڈٹ کارڈ استعمال کیا انہیں پیمنٹ ہو جائے گی۔ اب آپ کا اور بینک کا اپنا معاملہ ہے، آپ نے بینک کو کس طرح پیسے دینے، کب دینے، وہ شیڈول جو بھی آپس میں طے ہوتا ہے، جو پیکج لیا ہوتا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے۔ 30 دن 40 دن اس وقت سے پہلے ادائیگی پھر بینک کو کرنی ہوگی، اور مقررہ انتہائی وقت سے پہلے ادائیگی کرنے پر تو کوئی سود لازم نہیں آتا، اتنے ہی پیسے دینے پڑتے ہیں جتنے کہ آپ نے شاپنگ کی ہے، لیکن تاخیر سے ادائیگی کرنے پر ڈے کے حساب سے سود لگتا ہے۔ اب اپنے بینک کو زیادہ پیسے دینے کیونکہ وہ مدت گزر گئی۔ یہ سب باتیں کریڈٹ کارڈ بنواتے وقت فریقین طے کرتے ہیں، تبھی کارڈ جاری ہوتا ہے۔ پوچھی گئی صورت میں سودی معاہدہ آپ کر چکے ہیں، کیونکہ کریڈٹ کارڈ بنواتے وقت آپ بینک سے یہ معاہدہ کر چکے ہیں، اگر ادائیگی میں تاخیر ہوئی تو میں سود ادا کروں گا، لہذا سود دینے پر رضامندی ثابت ہو چکی اور یہ بھی گناہ ہے۔ مزید یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات لوگ وقت پر کسی وجہ سے ادائیگی نہیں کر پاتے تو پھر بینک سود ڈالنا شروع کر دیتا ہے، یہ پھر دوسرا گناہ ہے۔ پہلا گناہ یہ کیا کہ بینک سے معاہدہ کر لیا، اگریمنٹ کر لیا کہ میں نے اگر اپنے ٹائم پہ آپ کو پیسے نہ دیے تو میں اتنا سود دوں گا، یہ معاہدہ ہی سود والا کرنا گناہ۔ پھر اگر اس نے سود دینا شروع کر دیا بینک کو، یہ دوسرا گناہ۔ پہلا گناہ تو اس وقت ہوا جب آپ نے کریڈٹ کارڈ بنواتے وقت ایگریمنٹ کیا، سائن کیے، اگر آپ لیٹ ہوں گے تو سود دینا پڑے گا۔ دوسرا گناہ اس وقت ہوگا جب آپ سود کی ادائیگی کریں گے، اور بعض اوقات ایسی نوبت بھی آ جاتی ہے، اگر بالفرض یہ نوبت نہ بھی آئے تب بھی کریڈٹ کارڈ بنوانا ہی ناجائز ہے کہ اس میں سودی معاہدہ لازمی طور پر کرنا پڑتا ہے۔ اس کی بجائے ڈیبٹ کارڈ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں آپ بینک سے قرضہ نہیں لے رہے ہوتے۔ پچھلے دنوں کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے بنوانا تھا، کیونکہ آن لائن اس کی ضرورت پڑتی ہے انٹرنیشنلی، ہر بندے کو تقریباً ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو بھی آن لائن نیٹ پہ کام کر رہی ہے نا، کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے شرعی مسئلہ نہیں پوچھتے، بھائی اس کا مسئلہ کیا ہے، تم لگاتار گناہ گار ہو رہے ہو، اچھے خاصے مذہبی لوگ بھی اور باقی سارے ہی کر رہے ہیں، مسئلے کا علم نہیں ہوتا۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ جتنے لوگ اس گناہ میں انوالو ہیں، اس سودی کام میں انوالو ہیں، ہم ان کو اویئرنیس دیں، ان کو بتائیں بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ ایک تو آپ نے معاہدہ کر لیا، وہاں گناہ گار ہو گئے، کیونکہ جب یہ کارڈ لیا جاتا ہے اس وقت یہ ساری باتیں۔ تو میں نے جو ہی ان سے پوچھا جی کریڈٹ کارڈ بنوانا ہے تو یہ ان کے جی ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنے لاکھ کی آپ خریداری فری میں کر سکتے ہیں، وہ فری سے مراد کہ ہم پے کریں گے، آپ ادھار میں کر سکتے ہیں، بعد میں آپ ہمیں دے دیں۔ تو میں نے کہا نہ ٹائم پہ دیں، پھر اتنا وہ لگتا ہے، عجیب نام دیے انہوں نے، سود سے ہٹ کے نام بدل کے رکھے ہوتے ہیں، یہ دینا پڑے گا، سیدھا سود بنتا ہے۔ تو کریڈٹ کارڈ نہیں بنوانا چاہیے، ڈیبٹ کارڈ استعمال کر لینا چاہیے، اور شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو جو بچا ہوا ہو، خاص کر یہ جن کا بڑے لیول کا کام ہوتا ہے یا آن لائن شاپنگ کا یا زیادہ جن کے کام ہوتے ہیں اس طرح کے آن لائن پیمنٹس کے، وہ کریڈٹ کارڈ لازمی بنواتے ہیں، اور یہ تعداد شاید لوگوں کی لاکھوں کی تعداد مسلمانوں کی ہوگی جو اس گناہ میں مبتلا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سود سے بچائے۔ اور بھی بہت ساری سود کی صورتیں ہیں جو ہم نے پہلے بھی سنی ہیں، آئندہ بھی سنتے رہیں گے۔ تو ہم صرف سود موٹا موٹا ہی سمجھتے ہیں، کسی کو پیسے دیے تو فالتو مانگے گا سود ہوگا،
یا بینک سے اس طرح ادھار لیا تو فالتو دیے. یہ دو چار موٹی موٹی باتیں پتہ ہیں. باقی اس کی باریکیاں کیا ہیں کہ اور بھی کئی طریقوں سے سود میں لوگ انوالو ہیں, اس طرف توجہ نہیں ہوتی اور لوگ انوالو ہو جاتے ہیں اس میں. تو ڈیبٹ کارڈ استعمال کرنا چاہیے, اس میں کسی قسم کا سودی معاہدہ نہیں کرنا پڑتا. اسی طرح بینک اکاؤنٹ بھی اگر کھلوائیں تو سیونگ اکاؤنٹ نہ کھلوائیں, کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں. سیونگ کھلوانا منع ہے, ناجائز ہے, گناہ ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ہی کھلوانا چاہیے جس پہ پروفٹ نہیں, سود نہیں ملتا. اوور ٹائم دیے بغیر اس کے پیسے لینا کیسا؟ کئی جگہ طے ہوتا ہے کہ آپ اوور ٹائم دیں گے تو آپ کو پیسے ملیں گے, کہیں نہیں طے ہوتا. ہر جگہ یہ طے نہیں ہوتا کہ آپ اوور ٹائم کے پیسے ملیں گے, لیکن بس اداروں میں, فیکٹریوں میں یہ طے ہوتا ہے کہ آپ اگر اتنا ٹائم فالتو دیں گے تو اوور ٹائم ملے گا. جہاں طے ہے وہیں ملے گا, جہاں نہیں طے وہاں لینے کا حقدار نہیں ہے. سرکاری نوکری کرتا ہوں, ایک سائل کہتا ہے کہ میں سرکاری جاب کرتا ہوں, وہاں تنخواہ کے علاوہ اوور ٹائم بھی دیا جاتا ہے. جو لوگ اوور ٹائم نہیں کرتے ان کو بھی اوور ٹائم دے دیا جاتا ہے. جیسے کسی کا ڈیوٹی ٹائم 5 بجے تک ہے تو اس کو 8 بجے 9 بجے تک اوور ٹائم دے دیتے ہیں, لیکن لوگ اس اوور ٹائم میں کام نہیں کرتے, معاوضہ لے لیتے ہیں. اور بہت ساری جگہوں پہ ہو جاتا ہے, جس سے اوپر سیٹنگ اچھی ہے نا اوپر والے سے, سینئر سے, کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تیرا اوور ٹائم لکھ دیتا ہوں, اور وہ بھی اپنے سینئر سے بنا کے رکھتے ہیں, اسے بھی کھلاتے پلاتے ہیں کہ یہ سیٹ رہے گا تو اوور ٹائم کا سلسلہ چلتا رہے, چونکہ یہ اس کے ہاتھ میں ہے, تو اوور ٹائم لے لے کے حرام کا کھاتے رہتے ہیں. تو یہ بات افسران بالا کے بھی علم میں ہے, ایم ڈی کو بھی معلوم ہے. یوں تقریباً 25 سے 50 کروڑ روپے اوور ٹائم کی مد میں جاتے ہیں. بہت سے لوگ اسے جائز کہتے ہیں کہ تنخواہیں کم ہیں, کیا کریں, گزارا نہیں ہوتا تو اس لیے یہ کرنا پڑتا ہے. تو حرام جائز نہیں ہو جاتا جی, مہنگائی ہو گئی ہے تو چلو آپ حرام کما لیں, ڈاکہ مار لیں, کسی کو لوٹ لیں, بینک لوٹ لیں, لوگوں کو لوٹ لیں, کیونکہ مہنگائی جو ہو گئی ہے. لوگ یہی کہیں اپنے پاس ہی فتویٰ دے کے نا اور یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے یہاں راستے میں چلتے چلتے موبائل چھین لیتے ہیں, چلتے چلتے اگلے سے پیسے لے لیں گے, پرس لے لیں گے. دن دہاڑے یہ وارداتیں ہو رہی ہیں. شاید کل یا آج بھی ایک دکان لوٹ لی ہے صبح 5 بجے. تو یہ معاملات چل رہے ہیں, دکانیں لوٹ رہے ہیں, بندوں کو لوٹ رہے ہیں. اور وجہ کیا جی, مہنگائی زیادہ, کریں کیا, گزارا ہی نہیں ہوتا, لوٹ رہی ہے نا. تو اس طرح کرنے سے جائز نہیں ہو جاتا وہ کام غلط کہ جی مہنگائی زیادہ ہوگی. تو لوگ بات جائز کہتے ہیں کہ تنخواہیں کم ہیں, کافی عرصے سے تنخواہ بڑھ ہی نہیں رہی, حالات ٹھیک نہیں ہیں, تو اس لیے اوور ٹائم لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. حالانکہ جن لوگوں کی تنخواہ زیادہ ہے وہ لوگ بھی لیتے ہیں, افسران بالا بھی یہ بات جانتے ہیں. تو اب کیا کریں, اوور ٹائم لینا جائز یا نہیں جائز؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اوور ٹائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کام کا لوڈ زیادہ ہے, مثلا 5 بجے تک ڈیوٹی ٹائم ہے اور اس وقت تک کام نہیں ہو سکتا, تو ڈیوٹی ٹائم کے علاوہ وقت دے کر کام پورا کیا جائے, اور جتنا وقت زیادہ دیا اس کی طے شدہ اجرت لے لی جائے. لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ 5 بجے تک مثلا ڈیوٹی ٹائم ہے اور 5 بجے تک سب گھر چلے گئے, یا 5 بجے تو نہ گئے بلکہ 8 بجے گئے, لیکن کام نہیں کیا, فارغ بیٹھے رہے. اور یہ یہاں یہی چل رہا ہے. یہاں اسلام آباد میں آگے پیچھے بڑے بڑے ادارے ہیں, کہتے چلو اوور ٹائم آج صحیح, آج گھنٹہ گپ شپ لگاتے ہیں. تو اوور ٹائم, کیونکہ ہم نے اوور ٹائم دیا نا دفتر میں بیٹھ کے, تو اس کا مطلب نہیں ہوتا اوور ٹائم کے بیٹھ کے ہم نے گپ شپ لگا لی, چلو ادھر ہی بیٹھ کے میچ دیکھ لیا. گھر بھی جا کے دیکھنا ہی ہے تو ادھر ہی دیکھ لیں, کیونکہ جتنا یہاں بیٹھیں گے ہمارا اوور ٹائم ہوگا, بعد میں انگوٹھا لگائیں گے حاضری میں اوور ٹائم. تو یہی اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں اور اوور ٹائم لگا کے وہ جا رہے ہوتے ہیں. کام کرنا ضروری ہے کہ اوور ٹائم اس صورت میں لگانا ہے کہ وہ کام ختم نہیں ہو سکا. آپ نے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں بڑا زور لگایا, وہ کام مکمل نہیں ہوا, اب آپ کو گھنٹہ فالتو دینا پڑے گا وہ کام مکمل کرنے کے لیے. اس صورت میں وہ اوور ٹائم ہوتا ہے. فارغ بیٹھنے کا اوور ٹائم نہیں ہوتا, یہ کام نہ کرنے کا اوور ٹائم نہیں ہوتا. ظاہر یہ ہے کہ 8 بجے تک کام کیا ہے, اسی بنیاد پر تو اوور ٹائم ملا ہے, اور یہ سراسر دھوکہ ہے کہ کام تو کیا ہی نہیں ہے. وہاں تو صرف ویسے ہی بیٹھے کہ چلو اوور ٹائم شمار ہو جائے گا, گپ شپ لگاتے ہیں, ادھر ہی جو گھر جا کے کام کرنا تھا کچھ گھر والا کام ادھر ہی کر لیتے ہیں. تو اگر سرکاری ملازمین ہیں جس ملک میں ہیں, اس کے سرکاری خزانے کا نقصان پہنچایا. سرکاری خزانہ عوام کا چندہ ہے, ہماری جیبوں سے جو ہم کتنے بے شمار قسم کے ٹیکس دیتے ہیں, ہر چیز پہ ٹیکس دے رہے ہیں غریب بندہ, تو یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے, تو سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا. اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے. جب ایک دفتر کی چاردیواری میں اتنا نقصان ہو رہا ہے تو دیگر دفتروں کی چاردیواری میں کیا کیا ہو رہا ہوگا, پورے ضلع میں کیا ہو رہا ہوگا, پورے محکمے میں کیا ہو رہا ہوگا,
پورے فیڈرل منسٹریز کے اندر کیا کیا ہو رہا ہوگا، کتنا نقصان پہنچایا جا رہا ہوگا. اسی لیے تو حالات ایسے بن جاتے ہیں ملکی کے، پھر غریب سے سارا کوئی نکلواتے ہیں اور لوگ تنگ ہوتے ہیں، اوپر والے عیاشی کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہ گورنمنٹ کا پیسہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مفت کا مال ہے، یہ قوم کا پیسہ ہے، یہ قوم کی امانت ہے، یہ لوگوں کا چندہ ہے جو کہ بیت المال کے حکم میں ہے. قیامت کے دن ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑے گا. مرتکب افراد پر لازم ہے کہ اس عمل سے باز آئیں. جہاں تک افسران کو معلوم ہونے کی بات ہے تو یہ انجمن امداد باہمی کی ایک الٹی مثال ہے، جہاں سب نے برائی کے کام پر ایک دوسرے سے سمجھوتا کر لیا، کیونکہ جونیئر کو سینئر کے سارے آئے پتہ ہیں اندر کی باتیں، وہ اس پہ پردہ ڈالتا ہے، یہ اس پہ پردے ڈالتا ہے، تو یوں ایک دوسرے پہ پردے ڈال کے نظام چل رہا ہے، دونوں گنہگار ہو رہے ہیں، کیونکہ دونوں کو ایک دوسرے کے ویک پوائنٹ پتہ ہیں. ایک پول کھولے گا دوسرا اس کے کھول دے گا، اس لیے کہتے ہیں میں بھی چپ تو بھی چپ رہو، نظام چلتا رہے، بس آرام کھاتے رہے. لوگوں کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ سمجھ نہیں چھوڑ دیں گے. یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. سیدنا حذیفہ بن یمان روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت 72 ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں: جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ نمازوں کو ضائع کریں گے، امانتیں ضائع کریں گے، سود کھائیں گے، جھوٹ کو حلال سمجھیں گے، خون بہانے کو ایک معمولی سی بات سمجھیں گے، گولی ماری بندہ مار دیا، بلند و بالا عمارتوں پر فخر کریں گے، میری اتنی بلڈنگیں ہیں، میری اتنی مارکیٹیں ہیں، میرے اتنے گھر ہیں، دین کو دنیا کے بدلے بیچیں گے، قطع رحمی کریں گے، رشتہ داری توڑنا عام ہو جائے گی، مساجد میں گناہوں بھری آوازیں بلند ہوں گی. جیسے آج کل ہوتا ہے میوزیکل بیل بند کرنا بھول جاتے ہیں، تو نماز کے دوران بیل چل رہی تھی، میوزک چل رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی قیامت کی علامت ہے. سرے عام شرابیں پی جانے لگیں گی اور ظلم کرنے کو فخر سمجھا جانے لگے گا. بہرحال سوال میں بیان کی گئی صورت دھوکہ دہی ہے، حرام ہے، گناہ کا کام ہے، اسے بچنا ضروری ہے. اور پوچھی گئی صورت میں اوور ٹائم کے نام پر جو رقم حاصل کی وہ رقم حرام ہے. تو جس شعبے کا بھی کوئی بندہ ہے جہاں کی جاب کر رہا ہے تو اس چیز کا بہت خیال رکھے، ایک ایک منٹ کا حساب رکھے کہ اس منٹ میں نے اس ادارے میں دیا نہیں دیا. اگر نہیں دیا تو خود کٹوتی کروا لے، چاہے کوئی کٹوتی کرے نہ کرے، کیونکہ اپنی قبر کا ہم نے خود خیال رکھنا ہے، اپنا خیال ہم نے خود رکھنا ہے. کوئی اور اگر نہیں ہمارا خیال رکھ رہا، ہمیں گناہ سے نہیں بچا رہا، تو چلو ہمیں خود کا زیادہ خیال ہونا چاہیے اپنا، کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے، خود کٹوتیاں کروا دینا چاہیے کہ یہ میں نے ایسا کیا تھا، ٹائم کم دیا تھا. یاد رہے کہ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، مال حرام سے کیا ہوا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا، خیرات بھی قبول نہیں ہوتی، عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے، اور اس نے مومنین کو وہی حکم دیا ہے کہ جو مرسلین کو دیا ہے. چنانچہ رسولوں سے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں. اور مومنوں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، یعنی حلال روزی. پھر آپ نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے، جس کے بال بکھرے ہیں، بدن غبار آلود ہے، یعنی اس کی حالت ایسی ہے کہ جو دعا کرے قبول ہو جائے، اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب کہتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے، غذا حرام ہے، کیسے دعا قبول ہوگی؟ الیکٹریشین یا اس طرح کے کام کرنے والے چیز کو کھولتے ہیں، اب کھولنے کے بعد پیسے بتاتے ہیں. پہلے بتا دیں تو اگلا کہے نہیں کام کرا تھا، فلاں نے اتنے کہے تھے. اب وہ کہتے ہیں پہلے بتا دیں گاہک ہاتھ سے نکل جائے گا. اب گاہک پھنسانا بھی ہے، چیز کھول دی، اب کھولنے کے بعد نہ گاہک جا سکتا ہے، اب مجبوراً اسے دینے پڑیں گے جو بتائے گا کہ اس میں یہ خرابی ہے، یہ بھی خرابی ہے. بعض الیکٹریشین نے اپنی دکان پر لکھا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز چیک کرنے کی اتنی فیس ہے، کہ میں نے اگر کھول لیا تو کھولنے کی یہ فیس ہے، پر ٹھیک کرے نہ کرے. بعد میں پیسے اتنے بتا دیتے ہیں کہ اگر گاہک چلا بھی جانا کہتے ہیں کھولنے کے پیسے تو دے دو مجھے، چاہے 500 لے 1000 لے، اس کی مرضی چیز کے حساب سے. پھر اگر مالک وہ چیز بنوائے تو پھر اس کا خرچہ بتا دیتے ہیں. اس صورت میں کھول کر چیک کرنے کے الگ سے پیسے نہیں لیتے. البتہ اگر مالک وہ چیز نہ بنوائے تو پھر وہ کھولنے کے بھی پیسے لیتے ہیں کہ میں نے اسے کھولا تھا، اور خرابی بتا کر وہ چیز بند کر کے واپس دے دیتے ہیں. اس کا کیا حکم ہے؟ چیز کھولنے اور چیک کرنے میں وقت بھی صرف ہوتا ہے اور
انسٹرومنٹ بھی استعمال ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں نے باقاعدہ ملازمین بھی رکھے ہوتے ہیں، ان کا بھی وقت لگتا ہے، سیلری بھی جاتی ہے ان کی۔ اس کھلوانے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ خرابی بتائی جا سکے، ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف نٹ کھول کر بند کر کے واپس دے دے، لہٰذا یہ بھی باقاعدہ ایک ایسا کام ہے جس کی اجرت لی جا سکتی ہے۔ رہی بات یہ کہ جب کام بھی اسی سے کروایا جائے تو کھولنے کے بدلے پیسے نہیں لیے جاتے، تو اس نہ لینے کی بھی فقہی توجیہات ممکن ہے۔ ایک توجیہ یہ ہے کہ وہ اپنی اجرت میں کمی یا معاف کرنے کا حق رکھتا ہے، اور اس کا یہ عمل کسی ممانعت میں داخل نہیں ہے بلکہ جائز ہے، کہ وہ جب اسے کام کروائیں تو وہ کہے ٹھیک ہے میں نے یہ پیسے چھوڑ دیے، معاف کر دیے کھولنے کے، یا جو میرا ٹائم لگا، تو اس کی مرضی۔ اگلا انشاءاللہ ٹاپک ہم سنیں گے حج عمرہ کے جو ایجنٹس پاسپورٹ پہ کمیشن لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم جب کسی کو کام دلواتے ہیں، کارپینٹر کو، پلمبر کو کام دلواتے ہیں تو اس پہ کمیشن وہ لیتے ہیں کہ میں نے تجھے کام دلوایا۔ روزمرہ کے یہ معمولات میں سے یہ، تو یہ انشاءاللہ اگلے درس میں سنیں گے۔ اللہ پاک ہمیں فرض علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔